اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ میں نہیں جانتا یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ سچا ہے یا فرضی ہے، لیکن اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ اچھا ہے۔ اسی نتیجے کے لیے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور وہ نتیجہ آخر میں آپ کو سامنے بیان کر دوں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں مسلمان بھی رہتے تھے اور ہندو بھی رہتے تھے۔ ہندو اکثریت میں تھے اور مسلمان کم تعداد میں تھے۔ وہاں کا راجا جو تھا وہ بہت ظالم تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ ایک جادوگرنی تھی۔ وہ مسلمانوں پر تشدد کرتی اور جادو کے زور سے انہیں مختلف جانور بنا دیتی۔ مسلمان بہت تنگ تھے۔ آخر کرتے کرتے ایک مسلمان کے دل میں یہ خیال آیا، کیوں نہ میں یہ معاملہ اپنے رب کے سامنے پیش کر دوں، وہ قادر کریم ہے، وہ اس کا کوئی بہتر حل ہمارے لیے نکال دے گا۔ لہٰذا اس نے رات کے وقت اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگا، کہنے لگا، اے اللہ، تو رحیم بھی ہے لیکن قادر بھی ہے، رحمان بھی ہے لیکن ہر کام کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور اپنی مرضی سے ہر کام کر سکتا ہے۔ تو رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ جبار بھی ہے۔ ہم مسلمان اس وقت بہت مصیبت میں ہیں۔ ہم پر اکثریت بہت ظلم کرتی ہے، ہمارا جینا دوبر کر دیا ہوا انہوں نے۔ لہٰذا اے اللہ تعالیٰ، تو ہم پر رحم فرما اور ہماری نجات کے لیے کوئی وسیلہ بنا دے، اپنی پاس سے کوئی ہمیں رہنما بھیج دے، ہمارا مددگار بھیج دے تاکہ ہم اس مصیبت سے بچ سکیں۔ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے گیا ہوا تھا کہ اسے ایک سانپ نے کاٹ لیا۔ جب اسے سانپ نے کاٹ لیا، وہ بہت زہریلا سانپ تھا، تو اس کے نوکروں نے بادشاہ کو اٹھایا اور جلدی سے گھر لے آئے، لیکن سانپ اتنا زہریلا تھا کہ اس کا جسم سیاہ ہونے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لہٰذا اس جاگیردار کی بیٹی نے، اس راجے کی بیٹی نے حکما کو، عاملوں کو بلا بھیجا کہ میرے باپ کا علاج کرو، لیکن کوئی علاج بھی کارگر نہ ہوا اور اس کی جان بخشی نہ ہو سکی۔ اسی اثناء میں لوگ کافی زیادہ اس کے گھر کے سامنے اکٹھے ہو گئے، تو ان میں سے ایک بزرگ جو کہ مسلمان تھا، وہ مسافر تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ مہاراجا کے راجا کے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، میں ایک ہوں تو مسافر، لیکن میں حکیم بھی ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنے راجا کو دکھلا دیں تو ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے۔ لیکن ان لوگوں نے اسے کے غریب ہونے کی وجہ سے، اس کے پرانے کپڑے پھٹے ہونے کی وجہ سے اس پر اعتماد نہ کر رہے تھے۔ لیکن اس فقیر نے کہا کہ آپ اندر سے اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت دے دیں تو ہو سکتا ہے اللہ کرم کرے اور آپ کا راجا بچ جائے۔ لہٰذا وہ نوکر بادشاہ کے پاس گئے اور راجا کی بیٹی سے ساری بات کہہ سنائی کہ ایک باہر فقیر آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ اس کی راجا کی بیٹی نے کہا کہ تم اس کو اندر بلا لاؤ۔ جب وہ فقیر اندر گیا تو اس نے بادشاہ کے جس جگہ پر وہ سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ پر تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ اب نوکر چاکر اس کے پیچھے بھاگے، لیکن اس تھوک کو جو اس نے راجا کی ٹانگ پر پھینکا تھا، اس کو جب صاف کرنے کے لیے نوکر آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ جہاں تک تھوک کا اثر تھا وہاں تک بادشاہ کی اس راجا کی وہ سیاہ ہونے والی ٹانگ کا رنگ درست ہو رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس نے یہ کیا کہ اس تھوک کو راجا کی ساری ٹانگ پر ملنا شروع کر دیا، جس سے وہ بادشاہ کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا
تو اس نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ بتایا گیا کہ ایسے ایک فقیر تھا، ایسا ایک بزرگ تھا جو تمہاری ٹانگ پر تھوک کر بھاگ گیا، اور اسی کے تھوکنے کی وجہ سے آپ درست ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کی جان بچ گئی ہے۔ تو اس راجا نے کہا کہ اس آدمی کو پکڑ کے لے آؤ، اسے تلاش کر کے لے آؤ، وہ تو ہمارا محسن ہے، ہم اس کے انعام دیں گے۔ جب نوکروں نے اس کی تلاش کے لیے باہر نکلے، جنگل میں گئے، تو دیکھا کہ وہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، وہ اسے پکڑ کر لے آئے۔ جب اس راجا کے سامنے وہ فقیر پہنچا تو وہ راجا کہنے لگا کہ تم نے مجھے بڑا احسان کیا ہے، میری جان بچائی ہے، لہٰذا میں تمہیں بہت انعام و کرام دینا چاہتا ہوں۔ وہ مکان بھی ملے گا، گھوڑا بھی ملے گا، نوکر چاکر بھی ملیں گے، تم یہاں بڑی خوشی سے رہو۔ لیکن وہ راجا کہنے لگا لیکن ایک بات ہے، لیکن اس کے بدلے میں میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تمہیں اپنا دین چھوڑ کر ہمارا دین اختیار کرنا پڑے گا، جو کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم کو بھی وہ بتوں کی پوجا کرنی پڑے گی۔ اس فقیر نے کہا کہ میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا، آپ اپنا مال و متاع اپنے پاس رکھیں، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ یہ بات سننے کے بعد اس راجا نے کہا کہ میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے، تم میرے اس امتحان میں پاس ہو گئے ہو، لہٰذا میں تم کو تمہارے دین کو سچ سمجھتے ہوئے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک واقعہ اس میں رہ گیا جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا، وہ یہ تھا کہ جب اس فقیر کو بلایا گیا تو بادشاہ، وہ راجا جو تھا، وہ اس سے باتیں کرنے لگا، تو لیکن اس عرصہ میں اس کی بیٹی جو بہت فقیر پر ناراض ہوئی اور کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا، تم تھوک کر میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک کر بھاگ گئے، میں تمہیں جانور بنا دوں گی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس فقیر نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ مجھ پر کوئی عمل کرے گی، اس نے جلدی سے اس کی طرف پھونک ماری، جس سے وہ چھپکلی بن گئی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میری بیٹی چھپکلی بن گئی ہے تو اس کے بعد وہ اس سے گویا ہوا اور اس سے معافی مانگی اور اس کو انعام اکرام کا لالچ دیا، لیکن وہ تو اللہ کا بندہ تھا، وہ اس کے انعام کے لالچ میں نہ آیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راجا کو ہدایت دی اور وہ اور اس کی ساری بستی والے مسلمان ہو گئے۔ یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب دیکھنا ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کا ایک نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے، جس کے لیے میں نے یہ کہانی آپ کے سامنے رکھی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو جب وہ اپنے مالک، اپنے الہ، اپنے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا قادر کریم ہے، وہ اس کی مدد کو پہنچتا ہے اور اس مصیبت سے ان کو چھٹکارا دے دیتا ہے۔ افسوس یہی ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ دنیا داری کی اسباب ڈھونڈتے رہتے ہیں، جس سے ہم تمام مصائب میں مبتلا رہتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، میں یہ آپ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم اپنے الہ کی طرف، اپنے خدا کی طرف رجوع کریں اور اس سے مدد مانگیں اور اس سے اس تکلیف سے نجات کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ سب تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے اور ہمیں دین حنیف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔